بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درباری ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایسی عورت کی جس نے اپنی بہو پر ظلم کے پہاڑ توڑے، مگر اپنی زندگی کے آخری لمحات میں انہی ظلموں کا بدلہ خود سے لیا۔ چلیے سنتے ہیں ان کی کہانی، انہی کی زبانی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بوڑھی ہڈیاں یہ ٹھنڈی ہوائیں برداشت کرنے کے قابل نہیں تھی۔ سردیوں کی آمد تھی، مگر مجھے اجازت نہیں تھی کہ میں کمرے میں رہ سکتی۔ وجہ میری نہ ختم ہونے والی کھانسی تھی۔ میری بہو کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو جائے، اس لیے میرا بیٹا مجھے کمرے میں رہنے ہی نہیں دیتا تھا۔ مگر یہ سب بھی میری اپنی وجہ سے ہوا تھا۔ میری ہی وجہ سے وہ مجھ سے بدگمان ہو گیا تھا۔ میں نے جو کیا تھا اس کے بعد یہ سزا تو بہت کم تھی۔ شکر تھا خدا کا کہ میری بہو نے ابھی تک مجھے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا، ورنہ میں گھر میں رہنے کے بھی قابل نہیں تھی۔ ارے بہو پانی کا گلاس پلا دو، بہت کھانسی آ رہی ہے۔ سارا دن بس پانی دیتی رہا کروں اور کوئی کام نہیں ہے کیا مجھے؟ سارا گھر میرے سر پر ہوتا ہے۔ اس پر آپ کی فرمائشیں میری سمجھ سے باہر ہیں۔ 1000 بار کہا ہے کہ روٹی کھاتے ہوئے پانی پی لیا کریں ایک مرتبہ، پھر مجھے کام بھی کرنا ہوتا ہے۔ خود ہل نہیں سکتی اور مجھے سکون کا سانس نہیں لینے دیتی۔ میری بہو میرے بلانے پر غصے میں میرے پاس آئی اور آ کر میرے پاس پانی رکھ دیا۔ یہ کل رات پانی رکھا تو تھا آپ کے پاس، پی لینا تھا۔ بیٹا وہ باہر پڑا ہونے کی وجہ سے ٹھنڈا ہو گیا ہے، اور پہلی تو میرا گلا خراب ہے، اس پر ٹھنڈا پانی پیوں گی تو مزید خراب ہو جائے گا۔ ارے ہم بھی تو پی لیتے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ میں اپنی بہو کی باتیں سن کر خاموش ہو گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر میں نے کچھ نہ کہا، کیونکہ اگر میں کچھ کہتی تو میری بہو میرے اکلوتے بیٹے کو میری شکایت کرتی اور وہ پھر سے مجھے مارتا پیٹتا۔ مگر میں جانتی تھی کہ ابھی بھی میری بہو میرے بیٹے کو شکایت کر دے گی۔ میں معذور تھی، ورنہ میں اپنے کام خود کر لیتی۔ مجھے جس بات کا خوف تھا وہی ہوا تھا۔ میری بہو نے میرے بیٹے کے آتی اس کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ میرا بیٹا میرے پاس آیا اور نہ حال نہ حوال پوچھا، بس آ کر کہنے لگا، اماں آخر آپ چاہتی کیا ہیں؟ کیوں اس کو سارا دن تنگ کرتی رہتی ہیں؟ آپ جانتی بھی ہیں 2 بچوں کے ساتھ گھر سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں، پھر بھی آپ نے اسے تنگ کیا ہوتا ہے۔ میرے گھر آتی وہ رونے لگتی ہے، تھکاوٹ کا اظہار کرنے لگتی ہے۔ پہلے وہ کوئی کام نہیں کرتی تھی، تب بھی آپ کو اس سے مسئلے مسائل تھے۔ اب وہ اگر کام کرنے لگی ہے تو اب بھی آپ اسے سکون سے رہنے نہیں دیتی۔ اب مجھے بتا دیں کہ آپ کیا چاہتی ہیں۔ میں اپنے بیٹے کی باتیں سن رہی تھی، مگر بول کچھ نہ سکی۔ میں خاموش رہی اور اسے کہا کہ بیٹا میں کیا کہہ سکتی ہوں، اس وقت میں بے بس ہوں اور تم لوگوں کے رحم و کرم پر ہوں۔ میرا بیٹا سر جھٹکتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر غصے میں اندر چلا گیا۔ وہ میرے پاس کم بیٹھا کرتا تھا، نہ مجھ سے کوئی بات کرتا، بس جب بھی آتا جھڑک کر چلا جاتا اور میری بوڑھی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی۔ مگر وہ کہتے ہیں نا کہ انسان نے جو کیا ہو بھگتنا بھی اسے وہی پڑتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ میں نے جو اپنی بہو کے ساتھ کیا مجھے بھگتنا بھی وہی پڑ رہا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ شاید ساری زندگی میں بس ایسے ہی گزار دوں گی، مگر میں بھول گئی تھی کہ مجھ پر بڑھاپا بھی آنا ہے، میں نے بوڑھے بھی ہونا ہے۔ میں اپنی چارپائی پر لیٹ گئی، ٹھنڈ کی آمد تھی۔ کچن میں بہو کھانا بنا رہی تھی، مگر میں جانتی تھی آج مجھے کھانا نہیں ملے گا، اسی لیے میں سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلی صبح جس وقت میں اٹھی تو میری بہو کہنے لگی، ابھی بڑھاپا آ گیا ہے، مگر نیند تو پتہ نہیں کہاں سے اتنی لگوا کر لائی ہے، سوئی رہتی ہے ہمیشہ، اتنا نہیں کرتی کہ فارغ بیٹھی بیٹھی گھر کی سبزی وغیرہ ہی بنا دوں۔ ہاں جب بھوک لگ جائے تو شور ایسے مچاتی ہے جیسے ایک روز کھانا نہ کھائے گی تو کچھ ہو جائے گا۔ اور یہ وہ وقت بھول گئی ہیں جب میں سارا دن کام کیا کرتی تھی اور آپ اپنے بیٹے کے سامنے خود اچھی بن جاتی تھی اور مجھے برا بنا دیتی تھی۔ میں اپنی بہو کی باتیں سن رہی تھی جو صبح اٹھتے ہی غصہ ہونے لگی تھی۔ شاید رات والا غصہ ابھی تک گیا نہیں تھا۔ میں چپ کر کے اس کی باتیں سن رہی تھی اور پھر میں نے بس اتنا کہا کہ بیٹا جو بھی چیز کاٹنے والی ہوتی ہے وہ مجھے پکڑا دیا کرو، پتہ تو ہے میں چل پھر نہیں سکتی ورنہ خود پکڑ لیتی۔ جو بھی سبزی کاٹنی ہو وہ مجھے پکڑا دیا کرو، میں کر دیا کروں گی کام۔ ہاں پکڑا دوں تاکہ آپ سارا دن اسی سبزی کو بناتے ہوئے لگا دیں۔ جب تک آپ کا بیٹا گھر نہیں آ جائے گا تب تک تو سبزی آپ کے پاس ہی رہے گی۔ اتنا تو مجھے یقین ہے، کیونکہ آپ کوئی موقع تو جانے نہیں دیتی جس میں آپ اپنے بیٹے کے سامنے نمبر نہ بڑھا سکے۔ تبھی میں وہ وقت سوچنے لگی جب میں اپنی بہو کو خود بیاہ کر لائی تھی۔ اماں یہ لڑکی کیسی ہے؟ یہ کون ہے لڑکی؟ اور تمہارے پاس کیا کر رہی ہے اس کی تصویر؟ اماں آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ لڑکی کس طرح کی لگی ہے؟ میں نے اپنے بیٹے کی طرف چونک کر دیکھا اور اس سے کہا کہ تم کس مقصد کے لیے پوچھ رہے ہو؟
کہنے لگا اماں میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ لڑکی اچھی لگتی ہے۔ میں تو اپنے بیٹے کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں اس کو ابھی فل وقت یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ تم اس لڑکی سے شادی نہیں کرو گے، بلکہ اس لڑکی سے شادی کرو گے جس سے میں چاہتی ہوں، کیونکہ میرا ایک ہی بیٹا تھا اور میں اسے اپنے لیے بدگمان نہیں کر سکتی تھی۔ مگر مجھے وہ لڑکی ایک آنکھ نہیں بھائی تھی، میرا اکلوتا ہی بیٹا تھا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنی پسند کی لڑکی لا کر میرے سر پر بٹھا دے۔ اس طرح تو اس کی پسند کی لڑکی کی حکومت میرے گھر میں ہوتی، اور مجھے یہ بات بالکل بھی منظور نہیں تھی۔ مگر مجھے اپنے بیٹے کو بھی نہیں کھونا تھا۔ اگر وہ اپنی مرضی کر لیتا تو میری عزت 2% کی رہ جاتی۔ اس لیے میں نے اس کو بہانے سے روکنے کی کوشش کی، اور مجھے یہ چیز گوارا نہیں تھی۔ اس لیے میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے یہ لڑکی پسند ہے، مگر جا کر پہلے میں گھر بار دیکھوں گی۔ اگر ہمارے مطابق اس کا گھر باہر ہوا تو میں ضرور تمہاری شادی وہاں پر کروں گی۔ تبھی میرا بیٹا کہنے لگا کہ اماں اس کو ہم نے اپنے گھر لے کر آنا ہے، بھلا ہمیں اس کے گھر سے کیا لینا دینا، اور الحمدللہ ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میرے بیٹے نے تو ٹھان لی تھی کہ وہ شادی وہیں کرے گا۔ تبھی میں نے بھی پوچھ لیا کہ جب تم شادی یہاں پر کرنا چاہتے ہو تو پھر بھلا میری مرضی جاننے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر جیسا تم کہو گے ویسے ہی کر لیا جائے گا، میں اس لڑکی کو گھر لے آؤں گا۔ میرا بیٹا ایک دم پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ نہیں اماں، آپ کی پسند ناپسند میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ صرف لڑکی کی خصوصیات دیکھیں۔ اب میرا بیٹا تو کسی چیز پر مان نہیں رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے بیٹے کی بات مان کر اس کی نظروں میں اچھی بن جاؤں، اور پھر جب بہو کو گھر لے کر آؤں گی تو اسے خود بدلہ لوں گی، اس کو اس گھر پر راج نہیں کرنے دوں گی۔ بیٹے نے کون سا سارا دن گھر پر ہونا ہوتا ہے۔ بس یہی سوچ کر میں اپنے بیٹے کے لیے لڑکی پسند کر کے لے آئی۔ لڑکی دکھنے میں تو بڑی خوبصورت تھی اور اچھے گھر سے بھی تھی، ماں باپ بہن بھائی سبھی سر پر سوار تھے۔ میں اپنی بہو کو گھر لے کر آئی تو پہلی روز میں نے اسے کہہ دیا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور اس کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، اور نہ ہی اس کو میرے خلاف ورگلانے کی کوشش کرنا۔ میری بہو حیرانگی سے مجھے دیکھنے لگی، مجھے لگا کہ وہ سمجھ گئی ہوگی میری بات کو۔ میں نے ایک ہفتے کے بعد سے اپنے بیٹے کو کام پر بھیجنا شروع کر دیا، یہ کہہ کر کہ پہلی ایک دفعہ چھٹی کرنے کی وجہ سے بزنس میں بہت نقصان ہو رہا ہے، اور اگر تم مزید گھر پر رکے تو اور نقصان ہوگا۔ اس لیے میرا بیٹا ایک ہفتے کی چھٹی کے بعد ہی دفتر جانا شروع ہو گیا۔ میں نے اپنی بہو کو بھی کام پر لگا دیا، وہ چپ چاپ کام کرنے لگی۔ میری بہو کے گھر والے ہم سے کچھ کم تر ہی تھے۔ میں اسے بات بات پر تانے دیتی کہ جہیز کے نام پر تو تم کچھ لائی نہیں، اور اب گھر کے کام بھی نہیں کرو گی تو کیسے گزارا ہوگا، جبکہ گھر پر ملازم بھی تھے۔ مگر میں نے جان بوجھ کر کھانا اپنی بہو سے بنوانا شروع کر دیا۔ پہلے روز جب میری بہو نے کھانا بنایا تو میرے بیٹے نے کھانا کھاتے ہی کہنا شروع کر دیا کہ آج تو کھانا بہت لذیذ بنا ہے، کس نے بنایا ہے؟ آج نہیں لگ رہا کہ یہ کسی ملازمہ نے کھانا بنایا ہے۔ اس سے پہلے میری بہو کچھ کہتی میں نے اسے جلدی سے کچن میں پانی لینے بھیج دیا اور کہا کہ آج میں نے اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے کھانا بنایا ہے۔ میری نئی نئی بہو آئی ہے تو سوچا کیوں نہ اپنے بیٹے اور بہو کو اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر کھلایا جائے۔ میری بات سن کر میرا بیٹا خوش ہو گیا، اور پھر جب اس کی بیوی آئی تو میں نے بیٹے کو دفتر کے کاموں کی باتوں میں الجھا رکھا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے کھانے سے متعلق کوئی بات نہ کر سکے، اور پھر ایسی ہر روز میں اپنی بہو سے کھانا بنواتی اور نام اپنا کر لیتی۔ میرے بیٹے کی نظر میں اور اچھی ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے سب سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ اپنی بیوی کے بارے میں کیا سوچتا ہے، فرق تو مجھے بس اس بات پر پڑتا تھا کہ میرا بیٹا میرے ہاتھ سے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ وہ دفتر سے گھر آتا تو کئی گھنٹے میں اسے اپنے پاس بٹھائی رکھتی، اور کئی مرتبہ رات طبیعت کا بہانہ کر کے اس کو اپنے پاس ہی سلا لیتی۔ میری بہو ابھی تک بالکل خاموش تھی، وہ کچھ نہیں کہتی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ اس سب کو لے کر میاں بیوی میں انبن تو ہوتی ہوگی، بے شک ہلکی آواز میں صحیح، اور اگر انبن ہونا شروع ہو گئی تھی تو یہ ہلکی آوازیں جلد ہی تیز ہونے والی تھیں۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور میں نے اپنی بہو پر ظلم و ستم بڑھا دیے۔ میں اسے ہر بات پر تانا دیتی۔ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کے 2 مہینے بعد کام والی کو ہٹا دیا اور کہا کہ میں اب سارا کام کرتی ہوں تو تھک جاتی ہوں۔ تبھی میرے بیٹے نے میری بہو کو جھڑکنا شروع کر دیا۔ میری بہو کہنے لگی کہ میں کرتی تو ہوں سارا کام، کون سا ایسا کام ہے جو میں نہیں کرتی؟ تبھی میرے بیٹے نے وہ کیا جس کی امید مجھے بھی نہیں تھی، مگر مجھے خوشی بہت محسوس ہوئی تھی جب میرے بیٹے نے اپنی بیوی کے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا اور کہا کہ میری اماں جھوٹ بول رہی ہیں۔ میں جلدی سے دکھاوے کے لیے آگے ہوئی اور اپنے بیٹے سے کہنے لگی کہ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں۔
پھر کیا ہوا، یہ میرا ہی تو گھر ہے، پھر میں کام نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ اور ویسے بھی میں سارا دن گھر پہ فارغ ہی رہتی ہوں، کون سا کوئی نوکری کرتی ہوں، یہاں اس پڑوس میں آنا جانا ہے میرا۔ اب بہو ملنسار ملی ہے، چھت پر کھڑی ہو کر پڑوسن سے بھی باتیں کر لیتی ہے، ان کے گھر بھی چلی جایا کرتی ہے، تو پیچھے پھر اگر میں کام کر لیتی ہوں تو کیا ہو گیا؟ میرے بیٹے نے اسی وقت میری بہو کو بالوں سے پکڑا اور اس کو کمرے میں گھسیٹتا ہوا لے گیا اور کہنے لگا کہ تم نے میری ماں کو کام والی سمجھ رکھا ہے۔ میں ویسے تو اپنے بیٹے کو روک رہی تھی، مگر میں دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہی تھی۔ میں دکھاوے کے لیے جلدی سے اپنے بیٹے کے پیچھے بھاگی اور اسے کہا کہ تم نے بہو پر ہاتھ تو نہیں اٹھایا؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ ابھی تو نہیں اٹھایا، مگر اب ضرور اٹھاؤں گا۔ اور پھر اس نے بہو کی درگت بنا دی اور میں دروازے میں کھڑی بس دور دور سے اس کو روکتی رہی۔ جب اس کا دل بھر گیا تو وہ گھر سے باہر چلا گیا اور میری بہو گھٹنوں کے بل بیٹھ کے رونے لگی۔ میں بہو کے پاس گئی اور جا کر کہا، لیلا کیا ہوا؟ دیکھ رہی ہو نا، یہ میرا بیٹا ہے اور ہمیشہ میرا ہی ساتھ دے گا۔ تم کچھ بھی کر لیتی ہو، وہ تمہارا ساتھ کبھی بھی نہ کرتا، تمہاری بات پہ کبھی بھروسہ نہیں کرے گا۔ اب تم دیکھتی جاؤ میں تمہیں اس گھر سے کس طرح نکلواتی ہوں۔ تبھی لیلا نے میری طرف عجیب نظروں سے دیکھا، اس کی نگاہوں میں نہ جانے کیا کچھ تھا۔ چہرے پر نیل کے نشان تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی، مگر مجھے سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میرے لیے تو اس بات کی خوشی تھی کہ میرا بیٹا میرے کہنے پر اپنی بہو کی یہ حالت کر سکتا ہے تو وہ ایک دن اس کو گھر سے بھی نکال دے گا۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنی بہو سے بہت عجیب سی نفرت تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ میرا کہا نہیں مانتی تھی، اور پھر میرے پاس ایک ہی تو بیٹا تھا، اگر میں چاہتی تو اپنے بیٹے کی پسند کو خوشی کے ساتھ اپنا سکتی تھی۔ مگر مجھے ہمیشہ ایک ہی ڈر رہتا کہ کہیں میری حکومت اپنے گھر سے ختم نہ ہو جائے۔ عورت کی ناقلی ہمیشہ گھر خراب کرتی ہے، وہ کبھی دیکھ ہی نہیں سکتی کہ اس کا بیٹا اور بہو ایک ساتھ خوش رہے۔ میری ایک بیٹی بھی تھی جو بیرون ملک رہتی تھی، مجھے کبھی اس بات کا بھی خوف نہیں آیا کہ میں کسی کی بیٹی کے ساتھ ظلم کروں گی تو کل کو میری بیٹی کے ساتھ بھی ظلم ہو سکتا ہے۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ وہ بیرون ملک ہے تو بہت خوش اور آباد ہے، اس کو تو کبھی کوئی تکلیف پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اور پھر ایک بیٹا ہی تھا، اس کو بھی میں نے اپنے قبضے میں کر رکھا تھا۔ میری تو زندگی بہت خوشی سے گزر رہی تھی، مجھے کبھی خدا کا خوف بھی نہیں آیا تھا۔ اب بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ میری بہو سارا دن کام کرتی اور جیسے ہی میرا بیٹا آنے والا ہوتا میں فٹافٹ کچن میں چلی جاتی تاکہ میرے بیٹے کو یہی لگے کہ میں ہی سارا دن کام کرتی رہتی ہوں۔ میرے بیٹے اور بہو میں دن بہ دن لڑائیاں بڑھتی ہی جا رہی تھی اور اس بات کی مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی تھی، کیونکہ میں یہی تو چاہتی تھی کہ میرا بیٹا کبھی میرے ہاتھ سے نہ نکلے۔ ہم جب کسی کا گھر خراب کرتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کل کو ہمیں خدا کے پاس بھی جانا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ہمیں ایسی کوئی محتاجی ڈال دے کہ ہم کسی اور کا تصور بھی نہ کر سکیں اور ہمیں اسی شخص کی ضرورت ہو جس کو ہم نے غیر ضروری سمجھ کر گھر سے نکالنے کی کوشش کی ہو۔ میری بہو عادت کی اچھی تھی، بس مجھے اس سے نہ جانے کیوں حسد ہونے لگا۔ جب میرا بیٹا میری بہو کی تعریف کرتا تھا یا اس کے قریب رہتا تو مجھے اپنی بہو سے نفرت ہونے لگتی۔ میں ہر بات میں اس کے نقص نکال دیتی تھی، اس کے کپڑوں سے لے کر اس کے کھانے پینے تک ہر چیز میں نقص نکال دیتی۔ ایک روز میرا بیٹا میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آج کے بعد کھانا لیلا ہی پکایا کرے گی۔ میں نے بھی مظلوم سا منہ بنا کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس روز کے بعد لیلا ہی کھانا پکاتی اور پھر جب وہ کھانا بنا لیتی تو میں اس میں سے کوئی نہ کوئی نقص نکال دیتی، مگر اپنے بیٹے کے سامنے نہیں۔ میری بہو میری باتوں پر رونے لگتی اور پھر مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی۔ ایک روز شام کے وقت ابھی اپنی بہو کو میں باتیں سنا کر مڑی تھی کہ باہر کا دروازہ کھٹکنے لگا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ میری بیٹی بہت بڑا بیگ لیے اپنی ایک بچی کے ساتھ گھر کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر نیل کے نشان تھے۔ میں اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے دروازے سے پیچھے ہٹی اور اس کو اندر آنے کا کہا۔ میری بیٹی روتے ہوئے اندر آئی تو میں نے جلدی سے اپنے بیٹے کو فون کیا اور اسے گھر بلایا۔ میں اپنی بیٹی سے پوچھنے لگی کیا ہوا۔ میری بہو بھی میرے پاس ہی کھڑی تھی، جو میری بیٹی کہنے لگی کہ اس کے شوہر نے اس کو مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا ہے، اب وہ دوبارہ کبھی نہیں جائے گی۔ اس کے شوہر کا کہنا ہے کہ وہ اسے طلاق دے دے گا۔ یہ سب باتیں سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میری جان لبوں پر آ گئی۔ میں نے اپنی بہو سے کہا کہ دیکھو میرے داماد نے میری بیٹی کا کیا حال کیا، مگر میرے بہو نے مجھے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ اس کی یہ خاموشی مجھے بہت بری لگ رہی تھی۔ دل ہی دل میں نے سوچا کہ اس کو تو کسی کا خیال ہی نہیں، میں اتنی تکلیف میں ہوں اور یہ خاموشی سے کچن میں چلی گئی اور جا کر کھانا بنانے لگی۔
ایک دن اگر کھانا گھر پر نہ بنتا تو قیامت نہیں آ جاتی، مگر اس وقت میں یہ بھول گئی تھی کہ میں اپنی بہو کے ساتھ کیا کر بیٹھی ہوں۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر بہت غمزدہ تھی، اس کو ہر وقت آرام کرنے کے لیے کمرے میں بھیج دیتی۔ میری بہو سارا دن کام کرتی اور اسی کے سامنے میں اپنی بیٹی کو کہتی کہ جاؤ آرام کرو۔ مجھے یہ تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری بہو کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، کہ میں اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھتی ہوں اور اپنی بیٹی کے ساتھ کیسا رویہ رکھتی ہوں، جبکہ میں نے اپنے رشتہ داروں میں یہ بات پھیلا رکھی تھی کہ میں اپنی بہو سے بہت پیار کرتی ہوں، اس کا بہت خیال رکھتی ہوں۔ میری یہ منافقت کب میرے سامنے آ جائے گی مجھے اندازہ ہی نہیں تھا۔ میری بیٹی کئی مہینے میرے ساتھ رہی اور ان مہینوں میں میں نے اپنی بہو کا جینا آرام کر دیا۔ اپنے بیٹے کو بڑکا کر بہو اور بیٹے میں ہر وقت لڑائی کرواتی رہتی۔ بیٹی کی نظر میں تو پہلے ہی یہ تھا کہ میں سارے کام کرتی ہوں، اس پر اپنی بہن سے اس کی محبت ہمیشہ اس کو یاد دلواتی رہتی۔ میرا بیٹا اپنی بہن کے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا تک نہ کھاتا تھا تاکہ اس کی بہن کو برا نہ لگے، اور یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ میں اپنے بیٹے پر صدقے واری جاتی تھی اور اس بات پہ اس کو بڑھاوا دیتی، یا پھر اس کو سمجھانے کی بجائے خاموش رہتی، اور اگر بہو روتی تو یہ کہہ کر دل کو سمجھا لیتی کہ یہ ان دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے۔ میرے گناہ دن بدن بڑھتے جا رہے تھے اور مجھے اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میں کس راستے پر چل رہی ہوں، کیا یہ راستہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ مجھے تو بس کسی نہ کسی طرح اس لڑکی کو اس گھر سے نکالنا تھا، یا ان دونوں میاں بیوی میں اتنا فاصلہ بڑھا دینا تھا جس سے کبھی وہ دونوں آپس میں ہنس کے بات نہ کر سکتے۔ میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ سب کے بعد مجھے کیا حاصل ہوگا، آخر کب تک میں یہ خوشی محسوس کر سکوں گی۔ ایک وقت آئے گا جب میری بہو کا بھی دل میرے بیٹے کے لیے ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا، وہ ایک پتلے کی طرح گھر کے سارے کام کیا کرے گی اور میرا بیٹا اس کی خوشیوں کا کیا۔ مگر اس وقت تو میں خود غرض بنی بیٹھی تھی، اپنی بیٹی اور اپنی خوشیوں کا صرف سوچ رہی تھی، کسی اور سے تو مجھے لینا دینا ہی کوئی نہیں تھا۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ میری بہو 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، اور پھر جو سیدھا رب کے پاس جائے وہ تو انسان کو لگ ہی جاتی ہے، اور نماز کے دوران مانگی جانے والی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ میری بیٹی کا گھر دوبارہ تو بس گیا تھا، مگر میرا رویہ ابھی بھی ویسے کا ویسا ہی تھا۔ میں اپنی بہو کو کبھی سکھ میں دیکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے اور میں بڑھاپے کی طرف آنے لگی۔ پہلے جو چل پھر لیتی تھی، اب چلنا پھرنا مجھ سے مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے فالج کا اٹیک ہوا تو میں بستر پر آ گئی۔ اس پر کمزوری اتنی تھی کہ چلنا پھرنا مجھ سے مشکل ہو گیا تھا، ہر وقت کھانسی بھی رہتی۔ میری بہو کے 2 بچے تھے۔ جو مجھے فالج کا اٹیک ہوا تو میں نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور اسے سب بتا دیا کہ میں نے جان بوجھ کر بہو کے ساتھ ظلم کیا۔ شاید مجھے رب نے وقت دے دیا تھا کہ میں اپنی بہو اور اپنے بیٹے سے معافی مانگ سکوں، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ ابھی میری آزمائش شروع ہونی ہے۔ اتنی جلدی تو آزمائش ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کو آزمائش کہنا ٹھیک ہے یا نہیں میں نہیں جانتی، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ اس کو میری سزا کہنا بہتر رہے گا۔ بیٹے کی آواز سے میں ایک دم حال میں آئی۔ میری سوچیں کہیں دور چلی گئی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے اور کندھے جھکے ہوئے تھے۔ سردی میں بھی میں باہر صحن میں چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی، جو میرا بیٹا میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ہمارا آخری ذریعہ معاش بھی ختم ہو گیا۔ آج نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہے، سارا بزنس نقصان میں چلا گیا، اور آج ہم اس چھوٹے سے گھر میں آگے ہیں۔ کہاں ہمارا محلوں جیسا گھر تھا اور کہاں اب یہ بمشکل 2 کمروں کا گھر ہے۔ مگر اب میری بہو پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ مجھ پر محتاجی آئی تو میری بہو نے بھی مجھ سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ وہ اپنی جگہ پر درست تھی، میں نے اس کے ساتھ زیادتی اتنی کی تھی کہ اب اس کے پاس بدلہ لینے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میری بہو مجھے ہر وقت تانے دیتی رہتی، کبھی میری بیماری کے تو کبھی اس پر کیے گئے ظلم کے۔ میں اس کے تانے سن کر اپنا پرانا وقت یاد کر کے روتی رہتی کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو آج میرے ساتھ ایسا نہ ہو رہا ہوتا۔ میں اکثر ہی بیمار رہتی تھی، اور میں نے جب سے اپنے بیٹے کو حقیقت بتائی تھی تب سے میرا بیٹا بھی مجھ سے دور ہو گیا۔ وہ ہر وقت مجھ پر غصہ کرتا رہتا۔ میں نے تو اپنی جنت خود خراب کی تھی۔ ہنستا بستا گھر تھا، اگر اپنی بہو کو میں خوشی سے اپنا لیتی تو شاید یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ وہ تو آج ہی میرے گھر پر موجود تھی اور اب تو میرے گھر پر راج بھی کر رہی تھی۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ میں نے اپنی زندگی خراب کر لی، اب تو میرے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں تھا۔ میں کھانستی تو میرا بیٹا مجھے مارتا، کہتا کہ آپ نے جو کیا ہے اس کے بعد مجھے آپ سے سخت نفرت ہو گئی ہے۔ آپ نے میری پسند کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی، جبکہ آپ جانتی تھی کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں اپنے بیٹے سے معافی مانگتی رہتی،
مگر اس نے مجھے معاف نہ کیا، کہنے لگا کہ آپ معافی کی حقدار نہیں ہیں، آپ صرف سزا کی حقدار ہیں۔ میری بہو کی خاموش آہیں مجھے لگ گئی تھی۔ وہ کسی کو کچھ کہتی نہیں تھی، لیکن رب اس کے دل کی تکلیف کو سمجھتا تھا، اور پھر رب تو انصاف کرنے والا ہے۔ سردیاں شروع ہو چکی تھیں، مجھے بخار ہوا تو میرے بیٹے نے مجھے دوا نہ لا کر دی۔ بخار بڑھتا چلا گیا، فالج تو پھر بھی کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، مگر اب ہر وقت کھانستی رہتی۔ میری بہو رات کے پہر میرے کھانسنے پر اٹھ کر میرے بیٹے کو بھڑکاتی اور کہتی کہ سارا دن میں کام کاج میں لگی رہتی ہوں، اور اب اگر مجھے نیند آ ہی جاتی ہے تو تمہاری ماں کی کھانسی مجھے سونے نہیں دیتی۔ بچے بھی اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، کیا میں بس اب یہی سب دیکھتی رہوں؟ کیا میری اپنی کوئی زندگی نہیں ہے؟ اب تو میرا بیٹا میری بہو کے ہاتھوں میں تھا، کیونکہ حقیقت جو اس کے سامنے آ چکی تھی، بھلا وہ میرا ساتھ کیوں دیتا؟ میں نے کون سا اس کے ساتھ اچھی کی تھی؟ ایک رات سخت سردی میں مجھے بخار تھا، میں نے کھانسی کی تو بہو چلانے لگی، کہنے لگی بس بہت ہو گیا، اب میں تمہاری ماں کو اس کمرے میں نہیں رکھ سکتی، یہاں تو تمہاری ماں اس کمرے میں رہے گی، یہاں میں۔ میرے بیٹے کو غصہ آیا تو بیٹے نے مجھے اٹھا کر کمرے سے باہر کر دیا۔ میں ساری رات کامتی رہی، سردی میں میرا پورا وجود اکڑ گیا تھا، کچھ فالج کا بھی نیا نیا علاج ہوا تھا، اس وجہ سے میں بہت کم چل پھر سکتی تھی۔ میں اپنے رب سے معافی مانگتے ہوئے رو رہی تھی جب اچانک کمرے سے چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ میرے رونگٹے ایک دم کھڑے ہو گئے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو گیا۔ ایک دم میں نے بھاگ کر اندر دیکھا تو بیٹے کا آدھا جسم ہی عجیب سے چھالوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ چھالے نہ جانے کیسے اس کے پورے وجود پر بن گئے، اور بہت ہی اچانک اس کا ایک طرف کا حصہ خراب ہو گیا، وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا تھا۔ بہت علاج کروانے کے بعد بھی جب ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آئی کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، تو انہوں نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور کہا کہ اب تمہاری زندگی ایسی گزرے گی، تم اب کبھی ٹھیک نہیں ہو سکو گے۔ میرا بیٹا زور زور سے رونے لگا، کہنے لگا کہ اماں، آپ کے پیچھے میں نے اپنی بیوی کے ساتھ بہت ظلم کیا، اس کو میں نے بہت تنگ کیا، ہمیشہ ذہنی اذیت میں رکھا، کبھی اس کی خوشی کی پرواہ تک نہیں کی، کبھی بہن کے پیچھے لگ کر تو کبھی آپ کے پیچھے لگ کر اس کی خوشیوں کا گلا گھونٹا۔ وہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہی خوش ہو جایا کرتی تھی، ہم اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا لیتے تو اس بات پہ بھی وہ راضی ہو جاتی تھی، مگر اب تو میں نے اسے ناراض کر دیا، اب خدا مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میں نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تم پریشان مت ہو، مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور کہنے لگا کہ خدا کے لیے مجھے میری بیوی کے پاس لے جائیں۔ ہم گھر پہنچے تو میری بہو اپنا بیگ تیار کر رہی تھی۔ میں نے اپنی بہو سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ آپ دونوں مریضوں کے ساتھ اب میں مزید نہیں رہ سکتی، آپ دونوں بستر پر آگے ہیں تو کیا اب میں آپ دونوں کی دیکھ بھال ہی کرتی رہوں گی؟ ساری زندگی آپ لوگوں کے لیے گزار دی، اپنے بارے میں بھی تو سوچنا ہے، ابھی عمر ہی کیا ہے میری۔ سچ کہتے ہیں کہ جب شادی کے شروع دن سے شوہر بیوی کا سگا نہ ہو، بیوی کا خیال نہ رکھے، اسے وقت نہ دیں، اس سے محبت سے پیش نہ آئے، تو ایک وقت آتا ہے کہ تب بیوی بھی لاپرواہ ہو جاتی ہے، اس کے دل میں سے بھی شوہر کی محبت ختم ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ خود کو شوہر سے دور کر لیتی ہے، اور پھر جب شوہر کو بیوی کی ضرورت ہوتی ہے تو بیوی شوہر کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے، مگر اپنے شوہر کا ساتھ نہیں دیتی۔ میں نے اپنی بہو سے کہا کہ ایسا مت کرو، ہم نے جو تمہارے ساتھ کیا وہ ہمارے گناہ تھے، مگر تم وہی سب کر کے ہماری جیسی مت بنو۔ تبھی میری بہو کہنے لگی کہ میرا آپ لوگوں کے ساتھ رہنا آسان ہی نہیں ہے، میرے 2 بچے ہیں، کمانے والا تو اب یہاں کوئی ہے نہیں، تو میں 2 بچوں کے ساتھ کیسے کماؤں گی اور گھر کا گزارا کیسے کروں گی، اور پھر اس پر آپ دونوں کی ذمہ داری کیسے اٹھاؤں گی؟ میرے لیے یہ سب مشکل ہو جائے گا، میں اپنی زندگی مزید تباہ نہیں کر سکتی، پہلے ہی بہت وقت گزر چکا ہے، اسی لیے اب مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ مگر میں نے اپنے بیٹے کی خاطر اپنی بہو کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ مجھے جو سزا دینی ہے وہ دے دو، مگر میرے بیٹے کو چھوڑ کے مت جاؤ، وہ پہلے میری وجہ سے بہت پریشان ہے، میں نے جو اس کو تکلیف پہنچائی وہ ابھی تک اس کو ہی نہیں بھول پایا، اب اسے مزید سزا مت دو۔ تبھی میری بہو کہنے لگی کہ اب احساس ہو رہا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا، کاش یہ احساس آپ کو اس وقت ہو جاتا جب میری زندگی جینے کے دن تھے، مگر آپ کی حسد، آپ کی چالاکیوں نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا۔ آپ فکر مت کریں، میں آپ دونوں کو معاف کر کے یہاں سے جاؤں گی، باقی آپ کو سزا جزا دینے والا رب کی ذات ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ عورت جلدی بدلہ نہیں لیتی، لیکن جب بدلہ لینے پر آئے تو وہاں پر مار کے پھینک دیتی ہے جہاں پانی بھی نہ ملے۔ ایک مرتبہ تو آپ کو اس بارے میں سوچ لینا چاہیے تھا کہ آپ پر بھی محتاجی آ سکتی ہے، اور آپ کے پاس ہے ہی کون تھا سوائے میرے اور آپ کے بیٹے کے، مگر آپ نے ایک مرتبہ بھی
ہم پر رحم نہ کھایا۔ اپنی بیٹی کی خاطر آپ نے میری زندگی تباہ و برباد کر دی۔ میں پھر بھی کچھ نہ کر سکا، مگر آپ کا بس نہیں چلا تو مجھ پر الزامات لگانا شروع کر دیے۔ میرے شوہر کے دل سے مجھے اتار دیا اور میرے دل سے میرے شوہر کو اتار دیا۔ اب زندگی ایسے ہی تو بیتتی نہیں ہے۔ یہ لا علاج بیماری میں مبتلا شوہر کے ساتھ بھلا میں کتنی دیر گزارا کر سکوں گی؟ مجھے اپنے بیٹے کا بھی سوچنا ہے۔ اب تو کم از کم آپ خود غرض مت بنو، اب تو میرے بارے میں سوچ لیں۔ میں جو فیصلہ کر رہی ہوں وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بچوں کے لیے بھی کر رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر میری بہو گھر سے چلی گئی۔ میرا بیٹا روتا رہ گیا۔ میں جانتی تھی کہ میرے بیٹے کو مجھ سے مزید نفرت ہو جائے گی۔ میری بہو تو چلی گئی مگر میرا گھر سونا سونا کر گئی۔ میری بہو نے مڑ کر ہم دونوں کو کبھی نہ دیکھا۔ کچھ دنوں کے بعد میری بہو نے طلاق کے کاغذات بھجوا دیے۔ میرا بیٹا ساری ساری رات رویا کرتا۔ اس کے آنسو دیکھ کر مجھ سے صبر نہیں ہوتا تھا۔ میں رو رو کر اللہ سے دعائیں کرتی کہ وہ کسی طرح مجھے معاف کر دے اور ہماری سزاؤں میں کمی کر دے۔ مگر جتنے سال میں نے اپنی بہو کا دل دکھایا تھا وہ اتنے سال تو سزا بھگتنی تھی، مگر میرے بیٹے کی سزا شاید کم تھی۔ تبھی وہ اپنی بیوی کے جانے کے 3 سال بعد اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میں اکیلی رہ گئی۔ اس گھر کا میں کیا کرتی؟ میں نے وہ گھر اپنی بہو کے نام کر دیا اور خود میں اولڈ ہاؤس جا کر رہنے لگی۔ وہاں پر موجود عورتوں کو دیکھ کر ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے ان سب کی بھی کہانی میری طرح ہے، جو بہو کو سکون سے رہنے نہیں دیتی اور پھر آخرکار خود کی جگہ اولڈ ہاؤس میں بنا لیتی ہیں۔ کم و بیش عورتیں وہاں پر ایسی تھیں جو اپنے شوہروں کے ہاتھوں رسوا ہو کر وہاں پر آئی ہوں یا پھر ان کی بہویں اچھی نہ ہوں، مگر زیادہ تر وہاں پر ایسی عورتیں تھیں جنہوں نے میری طرح اپنی جوانی میں اپنی بہو کا جینا مشکل کیا ہوا تھا، اور پھر جب ان پر بڑھاپا آیا تو ان کی بہوؤں نے ان سے ہاتھ چھڑا لیا۔ وہ کہاوت ہے نا، جیسی کرنی ویسی بڑھنی۔ مکافات عمل تو اٹل ہے، جو کیا ہے وہ بھگتنا بھی پڑے گا، جو بیج بویا ہے وہ کاٹنا بھی پڑے گا۔ آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اپنے نام کے ساتھ اپنے شہر کا نام بھی ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سب کے نام ریڈ کروں گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔